الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورہ ہود ہے، اور چونکہ اس میں سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آئے گا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. یہ مکی سورت ہے، اور مکی صورت کے جو مضامین ہوتے ہیں وہی اس صورت میں ہیں. مکی صورتوں میں اللہ کی توحید، وحدانیت، صفات، اللہ کی قدرت، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، پہلی قوموں کی داستان، وہ کیوں تباہ و برباد ہوئیں، کافروں کے اعتراضات، ان کے جوابات، موت، مرنے کے بعد کی زندگی، زیادہ یہ باتیں لائی جاتی ہیں مکی صورتوں میں. اس صورت میں بھی زیادہ تر جو مضمون ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات ہیں شروع میں، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات اس صورت میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے. اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہے. مکی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ بقرہ کے. سورہ بقرہ مدنی ہے لیکن الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے. اس کے علاوہ باقی کسی مدنی صورت کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں. حروف مقطعات جو ہیں وہ مکی صورتوں کے شروع میں ہیں. الف لام را، اس کا معنی اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا ہے. کتاب احکمت، یہ ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، کہ اس کی آیات محکم ہیں. بھائی محکم کسے کہا جاتا ہے؟ محکم کا لفظی معنی ہوتا ہے پختہ، مضبوط، پکی. مراد اس کی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی آیات ایسی محکم اور مضبوط ہیں کہ ان میں کبھی بھی ترمیم کی، تبدیلی کی نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی. نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، دنیا کے آئین اور قانون بنتے ہیں، اس کو ایک بندہ تو بناتا نہیں، پوری قوم مل کر بناتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اس پہ کیا آتی ہیں؟ ترمیمیں آتی ہیں. یہاں یہ ترمیم کرو، یہ سقم ہے اس کو دور کرو، یہ ترمیم ہے اس کو دور کرو، یہاں سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے گی، یہاں فلاں اس کی یہ کرے گی. اچھا، عدالت ایک فیصلے دیتی ہے، پھر اس کے اوپر ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے اوپر رائے ہوتی بحث ہوتی رہتی ہے. فرمایا نہ، یہی اللہ کی کتاب اور دوسری کتابوں میں اس کا فرق ہے. یہی اللہ کی کتاب اور اس کی کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیات اتنی پکی اور پختہ ہیں کہ کسی طرح کی ترمیم کی کبھی ضرورت ہے. اور بھائیو، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ایک تفسیر، ایک کتاب لکھی جاتی ہے آسان ترین بنا کر،
60-70 سال کے بعد زبان اتنی بدلتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جب آئی، اس کو اردو کی آسان ترین تفسیر سمجھا گیا کہ اس کی اردو بہت رواں اور بہت اعلیٰ ہے۔ اب دیکھ لیجئے، مجھے لگتا ہے اور 10-15 سال کے بعد نا اس کی زبان کو پھر بدلنا پڑے گا۔ ہمارے استاد مولانا تقی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن اتنی آسان لکھی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ان کا ایک مضمون آیا کہ میرے پاس، میں ادھر ادھر جاتا ہوں، لوگ بھی یہ لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یہ مشکل بڑی ہے، اس کو آسان کرو۔ اس کو اور بھائی کیا آسان کریں؟ یہ ہوتا رہا۔ آج کوئی بھی مصنف آج کتاب لکھتا ہے، 60-70 سال کے بعد وہ کیا ہو جاتی ہے؟ زبان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، 1400 سال پہلے بھی یہی الفاظ ہیں، اور آئندہ 1400 سال کے بعد بھی یہی الفاظ ہوں گے۔ کسی طرح کی ترمیم، کسی طرح کی، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کے ذوق کی یہ نہ ہو، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ موجودہ عربی ہے نا، وہ عربی کو بھی اس کتاب کی وجہ سے ہی، اسی کتاب نے موجودہ عربوں کی زبان کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ اتنا مضبوط بیم اور ستون ہے نا، یہ اصل عربی کو پکڑ کے کھڑی ہے یہ کتاب۔ اگر یہ نہ ہوتی تو عربوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا۔ اب انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ترمیم میں لفظوں کو کیا کیا بنا دیا، جدہ، جدہ، گدہ، پتہ نہیں اب گدہ کو پتہ نہیں اور کیا کچھ لائیں گے وہ، جدن، گدن، 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 ایک ایک لفظ کے انہوں نے 18 حلیے بگاڑ دیے۔ لیکن عربی جو وہ کچھ نہ کچھ محفوظ ہے بھائی، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیات بہت پختہ ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کا تو بھائی کیا ہی مزہ آتا ہے اس کا۔ پھر تفصیل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے، حکیم خبیر، جس کو ہر بات کی خبر ہے، اور ساری دنائی اور حکمت اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی تفصیل بھی بھائی کس کی طرف سے کی ہے؟ ہمارے ہاں قانون ہے، وہ سپریم کورٹ کا، نہ کبھی وہ کچھ تشریح کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جس کو نوازنا ہوتا ہے ویسی تشریح کر کے قوم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہاں فرمائے نہ، اس کتاب کی تفصیل کس کی طرف سے ہے؟ قرآن میں نے کئی مرتبہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم خود اپنے بعض اجزاء کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر۔ اور پھر دوسرا اس کا مفسر اور ترجمان اللہ نے خود پیدا کیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایک ایک عمل سے، اپنی ایک ایک ادا سے اس کتاب کی تفصیل ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، اور تاکہ کسی کو اس کی ایسا نہ ہو آپ دوسری کتابوں کو پڑھ لیں، اور ہم نے اس پر، میں نے تو خود اس پر تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اب آسمانی کتابوں پر ہی چلے جائے۔ انجیل کو لے لیجئے، کہیں سے انجیل کھولیے، اس کو پڑھنا شروع کریں، 3 صفحے پڑھ جائے، یہی نہیں پتہ چلتا بات کیا ہو رہی ہے۔ عجیب قصے داستانیں۔ آپ ہندوؤں کی کتابوں کو لے لیجئے، اس کا بعض جگہ صفحے کے صفحے ایسے ہیں، نہ سر نہ پاؤں، نہ پتہ چلتا یہاں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ اور بھائی اس قرآن کریم کی کسی پڑھو ہاں سورہ رحمان، کیوں بھائی ہر بندے کو مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ غیر مسلم بھی جھوم اٹھتے ہیں، غیر مسلم بھی جھوم اٹھتے ہیں، یار اس کی ایک ایک بات سمجھ آ رہی ہے۔ کل من علیہا فان، سمجھ آ رہا مطلب کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ کوئی کہیں ہو یہ کیا بلا، میں تو اس کا معنی ہی نہیں سمجھ آ رہا، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کتاب کو سن رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا ایک ایک لفظ۔ اس لیے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم بندگی کرو صرف اور کس کی؟ اس اب کتنی واضح بات، اننی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ جو نہیں مانیں گے ان کو ڈرا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، جہنم، و بشیر،
جو فرما بردار ہیں ان کو میں خوشخبری دے رہا ہوں جنت کی، ان کو خوشخبری دے رہا ہوں اللہ کے فضل کی۔ اور تربیت کے یہی دو طریقے ہیں، دیکھو جی دو طریقے ہیں تربیت کے، اس کے علاوہ تیسرا طریقہ انسان نہ ایجاد کر سکتا نہ فطرت میں ہے۔ شاگرد ہیں، بچے ہیں، ہم ان کو کبھی ان کو ڈرانا پڑتا ہے، کبھی ان کو شاباش دینی پڑتی ہے۔ اگر صرف شاباش ہی شاباش چلائیں پھر بھی کام نہیں چلتا، ڈرائیں اور ڈرائیں پھر بھی کام نہیں چلتا۔ کبھی استاد جھڑک بھی دیتا ہے اور استاد کیا کبھی شاباش بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی ایسا کرتے ہیں، انعامات بھی دیتے ہیں لیکن بعض جگہ ان کو گھورنا بھی پڑتا ہے۔ یہی دو صفتیں ہیں، نذیر و بشیر۔ اللہ کے نبی ڈرا بھی رہے ہیں اور خوشخبری۔ آگے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے کیا مانگو؟ بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم اسی کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو۔ میں کل میرا ایک جگہ درس تھا توبہ پر، میں وہاں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جو لفظ توبہ ہے بھائی، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ لوٹنا، واپس آنا۔ اس لفظ میں دیکھیے کتنی اپنائیت ہے، چونکہ جو اپنا ہو اسے ہی کہا جاتا ہے یار واپس میرے پاس ہی آ جاؤ، واپس میرے پاس۔ یہاں لفظ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نے یہ لفظ بولا ثم توبوا الیہ، واپس پلٹو۔ واپس پلٹنا میں کئی مرتبہ اس کی تشریح کر چکا ہوں، جہاں آدمی پہلے آیا ہو وہی دوبارہ آنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف کیا کرو؟ واپس پلٹو۔ یعنی تم آئے کہاں سے؟ اپنے گھر کی طرف واپس آؤ، اپنے وطن کی طرف واپس آؤ۔ اس میں اپنائیت کتنی۔ یمتعکم متاعا حسنا، اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے اللہ جل جلالہ تمہیں دنیا کی زندگی سے ایک اچھا فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، تمہاری دنیا کی زندگی کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دیں گے، پرسکون بنا دیں گے، باعزت بنا دیں گے، اور اللہ جل جلالہ تمہیں دینی دنیاوی نعمتوں سے نوازیں گے الی اجل مسمی، ہاں ایک طے شدہ مدت تک۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں ایک محدود مدت تک ہی کوئی رہ سکتا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس جہان کو مستقل بنایا نہیں ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ جل جلالہ ہر فضل کرنے والے کو اس کا فضل عطا کریں گے۔ یعنی جو بندہ جو کرے گا، جو کوشش کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کا صلہ اور بدلہ اس کو کیا کریں گے؟ وہ اللہ ایسا قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی محنتوں کو، کوششوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہماری دعاؤں کو بھائی ضائع ہونے دیتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہمیں لگے کہ یار میری دعائیں ضائع جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو صفات میں سے ایک صفات کیا ہے؟ وہ شکور ہے۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کی قدر کرنے والا، دوسروں کی بھائی کیا کرنے والا؟ قدر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایسا قدردان ہے، بندے کا کوئی عمل ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بینک پر اعتماد کرتے ہیں کہ یار یہ ہماری ریاست کا منظور شدہ بینک ہے، یہاں جو پیسے گئے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتے، محفوظ پڑے۔ لیکن اللہ سے بڑھ کر قدردان کہ انسان خلوت میں اگر اس کے سامنے کبھی ایک بھی آنسو بہائے ہیں تو اللہ کہے گا اے میرے بندے اس آنسوؤں کی برکتیں دیکھنا، آگے تجھے کیا ملتی، آگے تجھے کیا۔ اس لیے صحابہ اکرام نے کیا شکوہ کیا تھا حضور سے؟ شکوہ نہیں، سوال کیا تھا اللہ کے حبیب۔ ان کے بڑے بڑے میٹھے سوال ہمارے لیے بڑی بڑی الجھنیں حل کر گئے۔ ہم دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، ہمارا اللہ ہماری سنتا بھی ہے، اور یہ سوال آتا ہے۔ یہ سوال ہمارے مسجد کے ایک بزرگ فوت ہو گئے، میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، بعض دفعہ بڑی عجیب بات کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاس بیٹھے، کہنے لگا مفتی صاحب اسی اللہ نال انیاں گلاں کرنے ہیں تو پھر اللہ ہماری سنتا تو ہوگا، اللہ بھی ہماری باتوں پر ہنستا ہوگا جس طرح ہم آپس میں کرتے ہیں، جس طرح ہم آپس میں نے کہا جی یہ سوال فطری ہے۔ ہم اتنے عرصے سے سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہمارا اللہ سنتا ہے نہیں سنتا؟ صحابہ اکرام نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اللہ کے حبیب ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارا اللہ سنتا ہے نہیں ہماری باتیں؟
تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے مجھ سے سوال کر دیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ان کو بتاؤ فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو، صرف اتنا نہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر اس کو قبول بھی کرتا ہوں، تمہاری ڈیمانڈ کو پورا بھی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب یہ آیت آئی صحابہ اکرام اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، اچھا ہماری ہر بات کو ہمارا اللہ سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب بندہ مومن اللہ کو پکارتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ جل جلالہ فرشتوں میں فخریہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندے کیا کر رہے ہیں، دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، فخر سے اللہ جل جلالہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ایسے قدردان سے منہ پھیرو گے تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ بھائی جو ناقدروں سے، جو قدردانوں سے بھاگے گا پھر کہاں جائے گا؟ تو ذلیل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ میں آپ کو وہ بہت سناتا ہوں مولانا روم کا، جو مثنوی میں وہ بادشاہ کا باز اڑ کے ایک مائی کے گھر چلا گیا تھا کہ نہیں؟ آندھی آئی، مائی کے گھر چلا گیا، بڑا اللہ وہ پرندہ تھا، بادشاہ نے پالا، اڑایا، آندھی آئی، مائی کے گھر چلا گیا، اس نے پکڑ لیا۔ اب مائی کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے، اس نے جب پکڑا اس نے کہا ہو، اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کی تو ظاہرہ پرندہ ہاتھ میں پکڑنے سے ہوتے تو کھاتا نہیں، انجان آدمی سے تو بالکل نہیں کھاتا۔ وہ کھاتا کیوں نہیں ہو، اس کی اتنی لمبی چونچ ہے، یہ اتنی لمبی چونچ سے کھائے گا کیسے؟ کینچی لے کے چونچ کاٹ دی، اور باز کا سارا کمال گیا کہ نہیں گیا؟ تھوڑی دیر میں پنجوں پر نظر پڑی، اس نے کہا اتنے لمبے لمبے پنجے اس کے، کینچی لی وہ بھی کاٹ دی، اور کاٹنے کے بعد کہا کہ یہ اس لیے نہیں کھا رہا، اس کے تو پر اتنے بڑے بڑے ہیں، اس پر اتنا وزن لاد رکھا ہے، اور کینچی لے کے اس کے پر بھی کاٹ دیے۔ رات کو اپنے پاس رکھا، صبح کو بادشاہ کے ملازم پتہ کرتے 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 دروازے پر پہنچے، اماں جی کا بھی دروازے دس دی، ماں جی یہاں کوئی پرندہ تو نہیں آیا اس طرح؟ جی آیا ہے، میں نے رات پکڑا تھا، وہ لا کے دیا۔ وہ جب پرندہ دیکھیں اور اس کا حشر دیکھیں، اور دکھ بھی بڑا ہوا کہ یہ تو بادشاہ کا بڑا چہیتا پرندہ ہے، بادشاہ کے پاس لے کے گئے، بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا، لیکن بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا شہر کا جو چوک ہے نا، اور چوک میں جو ستون ہے اس پر بٹھا دو اس کو، اور نیچے لکھ دو کہ جو ناقدروں کے پاس جائے گا وہ اسی طرح بے قدرہ ہوگا، اسی طرح کیا ہوگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسے ایسے نکات نکالتے ہیں، اب تو مثنوی پڑھنے پڑھانے والے رہے نہیں ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، نیکیوں کے صلے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو باز والا ہی ریٹ لگے گا۔ کون سا ریٹ لگے گا؟ باز والا ہی ریٹ لگے گا، جو ریٹ باز کا مائی نے لگایا۔ اگر نماز کا، اپنی دینی کوششوں کا صلہ بندوں سے چاہنا ہے تو پھر وہ مائی والا ہی ریٹ لگے گا، اور اگر اللہ سے چاہنا ہے پھر بادشاہ والا ریٹ لگے گا۔ اب تمہاری مرضی، اپنی نیکیوں کا جو ریٹ لگوانا چاہتے ہو لگوا لو۔ اب اللہ جل جلالہ نے سب کچھ فرمایا کہ اچھا اگر مائی کے پاس ہی جانا، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ہم سے منہ پھیرنا ہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ، پھر دوبارہ اللہ پھر پلٹ آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ہم سے محبت ہے، پھر کہہ دیا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے کس کی طرف لوٹ کر آنا؟ دیکھو 3-4 دفعہ آ گیا، ثُمَّ تَوَلَّوْا ثُمَّ تَوَلَّوْا، اور پلٹو واپس آؤ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، اے لوگو جو کچھ تمہارے سینوں میں، اس زمانے کے لوگ کیا کرتے؟ اس زمانے کے لوگ منافق آنکھوں کے اشارے چھپانے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کی کان میں کی ہوئی بات کو کیا کرتے؟ چھپانے کی کوشش کرتے۔ لباس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، لباس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جناب
آنکھوں کے اشارے، لباسوں کے پردے، دیواروں کے سائے تمہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے۔ سورہ کاف میں کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کچھ چھوڑا ہی نہیں جائے گا۔ الا، لوگوں اچھی طرح سن لو، انہم یثنون صدورہم، وہ اپنے دلوں میں راز چھپاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ جناب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ قرآن نے وہاں کیا کہ الم تر ان اللہ یعلم ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جو تم یہ کانوں میں بات کرتے ہو، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے۔ قرآن نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، یہ لوگ جس وقت لباس پہنتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کو پتہ ہی نہیں جو ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں، اللہ کو سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ منافقین وہاں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے یہ سمجھتے کہ ہماری ان حرکتوں کا کسی کو پتہ، اور یہ ہر انسان کرتا ہے کہ شاید میری اس چیز کا اللہ کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہم نے بھائی یار انسانوں میں، آپ یہاں عدالتوں میں جاؤ، کچہریوں میں جاؤ، پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اب جدید آ گیا جی، آپ اپنی انگلی رکھو، آپ کا سارا سالانہ ٹیکس آ گیا، آپ فیلر ہیں کہ نان فیلر ہیں، یہ بھی آ گیا، آپ کے نام پر کون سی گاڑی ہے یہ بھی آ گیا۔ ایک انگوٹھا رکھنے سے ہی یار سارا کچھ ہی آ گیا۔ اوپر سے یہ انسان کہتا ہے اللہ کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو کیا پتہ چلے گا؟ جناب جب تم خون کا ایک قطرہ لیتے ہو، مجھے اس دن ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ خون کے قطرہ سے پتہ نہیں اس کے 16 ٹیسٹ ہیں یا 18 ہیں، سارا کچھ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب خون کا وہ ایک قطرہ لیتے ہیں، اس نے شراب پی ہے کہ نہیں پی ہے تو کون سی پی ہے، کتنی پی ہے، کیا کیا، فلاں کیا۔ جناب جب خون کے ایک قطرے سے ساری تفصیل بتا رہے ہیں تو اوپر سے یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پتہ۔ جناب جب تمہارے اپنے بنائے ہوئے سسٹم کچھ نہ چھوڑیں تو وہ خدا کا نظام، اس لیے فرمایا یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا